چاہوں گی فیضان نواز کو، جن کا تعلق پنجاب یونیورسٹی لاہور سے۔ ہم اس ملک کو اور کتنا آزاد کروائیں صدر علی وقار، کہ ہزاروں بار اس ارض پاک کو ہم نے اپنے خون سے غسل دیا، اور ہر بار اس قوم کے غدار رہنما شیطان کی بیعت کرتے ہوئے وہ طفیلیے بن گئے کہ جنہوں نے اس ارض پاک کی رگوں سے زندگی کا ایک ایک قطرہ نچوڑ ڈالا۔ ہر بار زمانے کی تپش نے چمن کی کلیوں، کونپلوں اور گونچوں کو جنسا کے رکھ دیا۔ ارے اس قوم کو بے ضمیری کا تانا دینے والے اہل قلم خود کہاں کے وفادار تھے کہ ہر رات کی تاریکی میں ان کے قلم اونے پونے نیلام ہوئے، اور کوئی عدالت، بدعنوانی کی پڑتال کا کوئی ادارہ اور ضمیر کی کوئی آواز ان کا احتساب نہ کر سکی۔ ارے اپنے قلم کی سیاہی کو روشنی میں بدلنے والے تاریخ دان بتائیں کہ ہم نے کس صدائے حق کی آواز کے جواب میں اپنے نحیف ہاتھوں کو بلند نہیں کیا۔ کسی نے کہا چلو آؤ میں تمہیں روٹی، کپڑا اور مکان دلواؤں، ہم نے کہا لبیک۔ کسی نے کہا چلو آؤ قرض اتاریں، ملک سنواریں، ہم نے کہا لبیک۔ کسی نے کہا سب سے پہلے پاکستان، ہم نے کہا لبیک۔ کسی نے کہا چلو آؤ عدلیہ کا افتخار بچائیں، ہم نے کہا لبیک۔ ارے لبیک 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 کی صداؤں سے ہم نے عرش ہلائے، اپنی چیخوں اور پکاروں سے ظالموں کے دل دہلائے، ہاتھ کٹائے، سر کٹوائے۔ مگر المیہ تو یہ ہے صدر علی وقار کہ اس ملک کی 70 سالہ تاریخ میں کبھی کسی بدعنوان رہنما کا گریبان پکڑ کر کسی نے یہ سوال نہیں کیا کہ بتاؤ کہاں ہے اس 2 وقت کی روٹی کو ترستی ہوئی عوام کی دولت کہ جنہیں تم بیرون ملک آف شور کمپنیوں میں بھر کر اپنی جنتیں سنوارتے رہے۔ کسی نے یہ سوال نہیں کیا کہ بتاؤ کہاں ہے ہمیں دکھائے ہوئے وہ جھوٹے خواب کہ جنہیں تم عالمی منڈیوں میں بیچ کر اپنے پیٹ کی دوزخ کو بھرتے رہے۔ ارے کسی نے ان جھوٹے داستان گو لٹیروں سے یہ نہیں پوچھا کہ بتاؤ کہاں ہے وہ مثالی صحت، تعلیم کے وہ وعدے، وہ روزگار اور روشن مستقبل کی وہ قسمیں۔ صدر علی وقار، جب تک ہم ان ہستی کے اٹھائی گیروں سے یہ تلخ سوال نہیں کریں گے، تب تک ہمیں اپنے آپ سے مسلسل یہ سوال کرنا پڑے گا کہ کب تلک خون بہے گا میرے دریاؤں میں، کب تلک آندھیاں گلہائے چمن لوٹیں گی، کب تلک ابر گلابوں پہ لہو چھڑکے گا، کب تلک شاخ گلستان کی رگیں پھوٹیں گی، کونپلیں اب بھی نہ پھوٹیں گی تو کب پھوٹیں گی، کونپلیں اب بھی نہ پھوٹیں گی تو کب پھوٹیں گی۔ صدر علی وقار، آخر کب تک ہم کرپشن، رشوت، اقربا پروری اور اثر و رسوخ جیسے داغوں کو مٹانے کے لیے کسی مسیحانے غیر کا انتظار کرتے رہیں گے؟ کیا ہمارے پیروں میں اتنی بھی سکت باقی نہیں رہی کہ ہم اپنی راہوں میں پڑے خاروں کو چن چن کر کہیں پھینک دیں؟ کیا ہمارے بازو میں اتنی بھی طاقت نہیں کہ ہم اپنے زور بازو پر بھروسہ کرتے ہوئے اپنے زخموں کی آپ مسیحائی کر سکیں؟ اور اگر ایسا نہیں ہے تو آئیے ہم اپنے زخموں کی آپ مسیحائی کرتے ہیں، کیونکہ اب ہمیں کسی غیر سے یہ نہیں کہنا کہ تم اچھے مسیحا ہو، شفا کیوں نہیں دیتے؟ تم اچھے مسیحا ہو، شفا کیوں نہیں دیتے؟ شکریہ۔